اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت فراز رضا کمال خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ مجلس اعزاز کا آغاز ہو چکا۔ القائم آرگنائزیشن کے اسکاؤٹ سید ظہیر حیدر کی قیادت میں آپ کی تلاشی لے رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کو ماسک بھی دیے جائیں گے اور سینٹرائز بھی آپ کے ہاتھوں پہ لگایا جائے گا۔ آپ اپنی چیکنگ بھی ضرور کرائیں تاکہ ماحول اور نظام بھی انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہے۔ انشاءاللہ محرم الحرام میں بھی بہت اچھے انداز میں اسکاؤٹ اپنی ڈیوٹیاں دیں گے۔ آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون ضرور فرمائیں گے۔ القائم آرگنائزیشن آپ کی خدمت کے لیے دن رات آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ کریم اللہ حسن رضا کرمانی کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آنے والے تمام معزز مہمانوں کو مالک کریم اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نعرہ تکبیر۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت فراز رضا کمال خوبصورت انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ کوشش کریں سارے مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عنا حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے۔ میں پروردگار عالم سے کہہ رہا ہوں آل یاسین کی مدحت کا کرینہ دے دے، میرے لفظوں کو مودت کا مدینہ دے دے۔ ہاتھ ایسے جو عباس کا پرچم تھامے، جس میں شبیر دھڑکتا ہے وہ سینہ دے دے۔ میری آنکھوں سے نہ ہو دور شاہ کرب و بلا، مجھ کو جینے کو محرم کا مہینہ دے دے۔ رب زدنی علما، سارے مل کے بلند آواز سے صلوات۔ دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق، آپ سب کا آنا، ذاکرین کا پڑھنا، بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام، میرے لفظ 14 کا خالق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی عزادار اس عزت والے دربار میں تشریف فرما ہیں، کائنات کی مالکین تمام کی تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ جتنے بھی عزادار ہیں آمین سارے کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم اس ذکر کا صدقہ تمام مومنین کو اپنے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ سارے آمین کہنا اس وقت کی آخری دعا۔ پروردگار عالم ہر تھکی ہر اٹھی ہوئی آنکھ کو وقت کے آخری محمد کی زیارت نصیب فرما۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرا پہلا چانس ہے، پہلی ڈیوٹی ہے، پہلی حاضری، لیکن میں آپ سب کے مزاج سے واقف نہیں، لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ جن ہستیوں کا ذکر آپ سننے آئے ہیں انہی ہستیوں کا ذکر پڑھنے میں آیا ہوں۔ اگر مزاج مل گئے تو برسر ممبر کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں کہ رات بستر پہ کروٹوں کے سفر میں آپ محسوس یہ فرمائیں گے کہ رات مجلس فرش پہ نہیں عرش پہ سنی تھی۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہو۔ 4 مصرے میں نے پڑھ کے آپ کا ماحول دیکھنا ہے، اس کے بعد بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کرنی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلیت لگتا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو ایک معیار، ایک ماحول بن جائے گا مجلس کا، کیونکہ آغاز مجلس ہے۔ 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں اور دیکھنا میں نے یہ ہے کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے، آپ نے سننا کتنا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلیت لگتا ہے، پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک ہر بندے سے توجہ کی اپیل ہے۔ وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلیت لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے۔ ہاں وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں جو روکے ہم کو ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ جو نوکر ہے بادشاہ علی کا بولو ہے دری
وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. درود پڑھے مل کے بلند آواز کے ساتھ. وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. آپ نے ماحول بنا لیا, 4 مصرے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلیت لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے. جو روکتا ہو ہم کو ذکر شاہ کربل سے, وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے. میں کہہ رہا ہوں علی کے ذکر میں, علی کے ذکر میں بندہ میں نے دیکھنا ہے جو بادشاہ علی کو مانتا بھی ہے اور اس بات پہ بول نہیں سکا. میں کہہ رہا ہوں علی کے ذکر سے جو جلتا ہے, علی کے ذکر سے جو جلتا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ پورا پنڈال بھی اٹھ کے بولے اس فکرے کی قیمت نہیں. میں کہہ رہا ہوں علی کے بغض میں, علی کے بغض میں جس کا نصیب پھوٹ گیا, علی کے بغض میں جس کا نصیب پھوٹ گیا, ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. علی کے بغض میں جس کا نصیب پھوٹ گیا, ذہن سے دامن و عقل و شعور چھوٹ گیا. میں کہہ رہا ہوں اب ان کی نسل میں حلالی کیسے ہو, علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. جو نوکر ہے علی کا بولو حیدری, علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. جو بندے بادشاہ عباس علیہ السلام کے نوکر ہیں, 4 مصرے بادشاہ عباس علیہ السلام کی شان کے پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا. جس بندے کے ضمیر کی چھت پہ بادشاہ عباس کا علم ہے نا, وہ بندہ ضرور بولے. میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا, میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا, میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا, میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا. اسی یقین نے تو ڈرنے سے روک رکھا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کفن جو کرب و بلا سے میں خرید لایا ہوں, اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. جو نوکر ہے بادشاہ عباس کا بولو حیدری, اسی کفن نے تو مرنے سے قبلہ روک رکھا ہے, اسی کفن نے تو مرنے سے روک رکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. توجہ میری طرف رکھیے گا, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں نے 4 مصرے پڑھنے ہیں, اس کے بعد آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں لاہور سے سفر کر کے اتنی دور سے سفر کر کے آیا ہوں, میں گھر تک ارمانی نہ لے جاؤں. میرے ساتھ اتنا بولنا ہے جتنا ذکر میں بولنے کا حق ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا, میرے ضمیر کی چھت پہ علم ہے غازی کا. میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے, میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے. میں عشق دین پہ ہوں, میں عشق دین پہ ہوں, مجھ پہ دین رہتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں سرگودا والو, یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے. جو نوکر ہے بادشاہ حسین کا بولو سخی